اے میرے بھائی اور میری بہن، جب کبھی ہم ظلم کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقتور شخص کسی کمزور آدمی کو ستائے، کوئی طاقتور آدمی کسی کمزور آدمی پر ظلم کرے۔ لیکن ظلم کا صرف یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے اس بات میں کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ یا شرک یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ ہمیں روزی دیتا ہے اسی طرح کوئی اور بھی ہمیں روزی دے سکتا ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، بالکل اسی طرح ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اسی طرح ہم کسی اور سے دعائیں مانگنے لگیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور قرآن پاک میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جو معاف نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اگر بندہ اپنے شرک سے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ سے تو شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہم اس کا ارتکاب کریں، اللہ کے حدود کو پامال کریں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم اپنائیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو پار کرتا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کرتا ہے، تو وہ شخص ظالم ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم اس کو نہ کریں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اگر ہم ان چیزوں سے نہیں روک رہے ہیں تو بھی ہم ظالم ہی ہیں۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کو اللہ کی مسجد سے روکے، یعنی کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اس مسجد میں نہیں آ سکتے، تم اس مسجد میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں سے روک دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں میں داخل نہ ہونے دینا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے۔ اسی طرح ظلم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے لیکن ہم اسے شربت کا نام دے کر حلال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو حرام کر دیا ہے اور ہم اسے مذاق کہہ کر حلال سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور ہم اسے منافع سمجھ کر حلال سمجھنے لگے، تو یہ بھی ظلم کی ایک بہت بڑی صورت ہے۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، یہ ظلم کی وہ شکلیں ہیں جسے ہم ظلم نہیں سمجھتے ہیں۔ ان ظلم کی شکلوں کو ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، حالانکہ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ اور جس چیز کو ہم ظلم سمجھتے ہیں وہ بھی یقیناً ظلم ہے کہ کوئی مضبوط، کوئی طاقتور شخص کسی کمزور بندے کو ستائے اور اس پر ظلم کرے۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی کی چغلی کرے، کوئی کسی کو گالی بکے، کوئی کسی کو برے الفاظ کہہ کر ستائے، کوئی کسی کو چڑھائے، یہ سب بھی ظلم کی شکلیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ظلم کرنے لگے، اگر کوئی شخص رسول اللہ پر ظلم کرنے لگے تو اس کا کیا انجام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح بدلا لیں گے۔ اور ظلم کی یہ شکلیں جو ہم نے بیان کی ہیں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنے لگنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کو کرنا، یہ سب بھی تو اللہ پر ظلم ہی کی شکلیں ہیں۔ اب ذرا آپ سوچئے اور تصور کیجئے کہ جو شخص اللہ پر ظلم کرے گا، جو اللہ کی شریعت پر ظلم کرے گا، جو قرآن پاک کو چھوڑ کر قرآن پر ظلم کرے گا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو اے میرے بھائی اور میری بہن، جب اللہ خود ظلم نہیں کرتا اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا،
जालिम से अल्लाह इस दुनिया में ही बदला ले लेते हैं, मजलूम की आह को वो सुनते हैं, तो हम क्यों जुल्म करें। आए हम हर तरह के जुल्म से बचें, चाहे वो अल्लाह पर जुल्म हो, रसूलुल्लाह पर जुल्म हो, अल्लाह की शरीयत पर और कुरान पाक पर जुल्म हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।